الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ میدان عرفات میں یہ آیت مبارکہ اتری تھی، نعمت مکمل ہو گئی، دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ جو پڑھے لکھے یہودی تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، نعمت کا پورا ہونا ہو اور دین کا مکمل ہونا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جس طرح کی آیت تمہارے لیے یہ اتاری گئی ہے جس کو تم اللہ کی طرف سے مانتے ہو، اگر اس طرح کی کوئی آیت ہمارے لیے تورات میں ہوتی تو جس دن یا رات کو وہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، حج بھی ہو رہا تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ اتممت علیکم نعمتی، حدیث ہے طبرانی میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کرنا اور دعا مانگنا یہ دونوں طرح بولنا جائز ہے، دعا مانگ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اور ہمارے ہاں اردو شعراء نے دونوں طرح استعمال کیا ہے۔ دعا مانگ رہا تھا، دعا کر رہا تھا کہ اللہ اپنی نعمت مجھ پہ پوری کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ تجھے معلوم ہے یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا اور تو نہیں معلوم، اتنا جانتا ہوں کوئی اچھی چیز مانگ رہا ہوں۔ تو فرمایا جس پہ نعمت پوری ہو جائے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور دوزخ سے بچا لے گا۔ اس لیے علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو خوشخبری تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ وہاں میدان عرفات پہ موجود تھے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، کفار تو مایوس ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو شیطان لعین بھاگتا ہوا اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا چیختا ہوا بھاگا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے بخشے گئے۔ وہ مایوس ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔